اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخر ہجرت کا حکم ہوتا ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ جس نے گھر بار چھوڑا اللہ کے واسطے بعد اس کے کہ اس پر ظلم اٹھایا، البتہ ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور ثواب آخرت کا تو بہت بڑا ہے اگر ان کو معلوم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صاحبزادی، آپ کے داماد، آپ کے قریبی ساتھی ہجرت کرتے ہیں۔ ہجرت کے لیے اولاً حبشہ کی طرف ہجرت کی جاتی ہے، کیونکہ حبشہ میں نجاشی عیسائی مذہب کی سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہے، تورات اور انجیل کے صحیح علم سے واقف بھی ہے۔ اسلام میں یہ سب سے پہلی ہجرت کہلاتی ہے جو محض نام خدا بلند کرنے اور حق کے دعوت دینے والوں پر ظلم اور زیادتی کرنے کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے مقرر ہوتی ہے۔ اس مقدس قافلے میں سب سے پہلے 15 افراد شریک ہیں۔ 10 مرد 5 عورتوں پر مشتمل یہ قافلہ ہے، اور سالار قافلہ جی ہاں جعفر بن ابی طالب ہیں، حضور کے قریبی ترین عزیز، آپ کے چچا زاد بھائی۔ یہ قافلہ 3 مہینے حبشہ میں قیام کرتا ہے، اور پھر یہاں سے کچھ لوگ جا کر کے شاہ حبشہ کو پریشان کرتے ہیں کہ آپ نے کن لوگوں کو ٹھہرایا ہوا ہے۔ حضرت جعفر طیار کو حبشہ کے دربار میں بلایا جاتا ہے، آپ سے سوال جواب کیے جاتے ہیں۔ جب اسلام کی حقیقت سامنے کھلتی ہے، حبشہ کا نجاشی بادشاہ متاثر ہو جاتا ہے، مشرکین کا وفد ناکام و نامراد واپس لوٹتا ہے۔ جب مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی تو قریش نے عمرو بن عاص، عبداللہ بن ابی کو بھیجا کہ وہ والی حبشہ کے پاس جائیں اور مہاجرین کے متعلق یہ اصرار کریں کہ ہمیں واپس کیا جائے۔ جب نجاشی کے پاس وفد حاضر ہوا اور انہوں نے مطالبہ پیش کیا تو نجاشی نے باوجود اس کے کہ وہ مسلمان ابھی نہیں ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ عقل اور انصاف کے خلاف بات ہے کہ میں فریق مخالف کی بات سنے بغیر صرف تمہارے دعوے پر تمہاری بات مان کر انہیں تمہارے حوالے کر دوں۔ میں ان کو بھی بلاؤں گا، ان کا مدعا بھی سنوں گا۔ جس مذہب سے ناراض ہو کر اور باغی ہو کر بقول تمہارے انہوں نے وہ مذہب چھوڑا ہے، وہ کیوں چھوڑا، اور جس مذہب کو قبول کیا کیوں کیا، یہ ساری باتیں پوچھ کر کے فیصلہ کروں گا۔ چلتے چلتے میں عرض کر دوں کہ بعض دفعہ احوال اور واقعات میں ہم سمجھتے ہیں ناگوار بات ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس میں کئی خیریں نکال دیتا ہے۔ نجاشی کے حکم سے مہاجرین کو دربار میں بلایا گیا۔ جب حضرت جعفر تشریف لائے، آپ سے جب پوچھا تو حضرت جعفر طیار نے حقیقت اسلام پر جو روشنی ڈالی وہ آج تک تاریخ میں سنہرے حروف کے لکھے جانے کے قابل ہے۔ چشم تصور میں چاہیے، عالم کفر کی طاقتور ترین قیادت نجاشی کے دربار میں موجود ہے۔ شاہ حبشہ کا پرجلال دربار ہے، اور مہاجرین جو ظلم و ستم کی چکی میں پس کر کے آئے ہیں وہ اس دربار میں کھڑے ہیں۔ کہا جاتا ہے اپنا مدعا بیان کیجیے، دیکھیے وہ مذہب اپنے ماننے والوں کو کتنی جرأت دے رہا ہے کہ جعفر طیار فرماتے ہیں، اے بادشاہ، ہم ایک طویل تاریخ زمانے میں گزرے ہیں۔ جہالت کا عالم یہ تھا، خدا واحد کو چھوڑ کر ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، خود ساختہ پتھروں کو اپنا معبود سمجھتے تھے۔ مردار خوری، بدکاری، لوٹ مار، قطع رحمی یہ صبح شام کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ پڑوسیوں کے حقوق سے ہم نا واقف، رحم اور انصاف سے ہم بے پرواہ،
ہماری زندگی اور درندوں کی زندگی میں کوئی فرق نہ تھا۔ قوی ضعیف کو مسلنے اور نیچے کرنے کے اپنا فخر اور امتیاز سمجھتا تھا۔ خدا واحد کی رحمت کا کرشمہ دیکھیے کہ ہمارے پاس پیغمبر آیا جس کے نسب سے ہم واقف ہیں، جس کی صداقت، امانت، عصمت، دیانت پر دوست دشمن گواہ ہیں۔ ہماری قوم نے، اور یہ جو آئے ہوئے نا، متفق ہو کر جس کو محمد الامین کا لقب دیا، وہ آئے، انہوں نے خدا کی توحید کی دعوت دی، انہوں نے بتایا خدا واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بت پرستی جہالت کا شیوا ہے، اس کو چھوڑ کر صرف رب کی عبادت کرو۔ اس نے حق گوئی، صداقت اور انصاف کو شعار بنانے کا حکم دیا، پڑوسیوں اور کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، قتل و غارت گری سے منع کیا، بدکاری کو حرام کہہ کر کے ننگ اور عار انسانیت قرار دیا، نکاح میں محارم اور غیر محارم کا فرق بتلایا، جھوٹ بولنے، مال یتیم کھانے سے سختی سے منع کیا، نماز کا حکم دیتے ہیں، حیوانیت سے نکال کر کے ہمیں انسانیت کے اعلیٰ مرتبے تک پہنچاتے ہیں۔ اے بادشاہ، ہم نے وہ تعلیم قبول کی ہے اور اس پر ایمان لائے ہیں۔ یہ ہمارا وہ قصور ہے جس کی بدولت مشرکین کا وفد تجھ سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم تو ہمیں ان کے حوالے کر دے۔ جب کفار قریش خواب و خاسر واپس ہو گئے اور ان کو ذلت اور ندامت اٹھانی پڑی، تاہم حبشہ کی طرف معاملات چلتے گئے کہ مہاجرین دھیرے دھیرے حبشہ سے واپس آنے لگے۔ اسی دوران حضرت حمزہ جو حضور کے چچا ہیں اور حضرت عمر بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنے خاندان اور برادری پر وہی دبدبہ رکھتے ہیں جو پہلے بھی تھا۔ حضرت عمر کے قبول اسلام کی داستانیں آئیں گی بھی آگے۔ ان کے قبول اسلام سے مسلمانوں میں جو خوشی ہوئی وہ کس طرح واضح ہوئی کہ اس پر دار ارقم میں ہونے والی نمازیں اب بیت اللہ میں ہونی شروع ہو گئیں۔ حضرت حمزہ اور عبد المطلب کی اسلام قبول کرنے تک مسلمانوں کی مردم شماری میں 40 مرد اور 11 عورتیں ملتے ہیں۔ اب قبائل میں بھی اسلام کا چرچا ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ حلقہ بگوشان اسلام بڑھ رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ یہ سب دیکھ کر کہ قریش اور کفار قریش بت پرستوں سے رہا نہ جائے، مشورہ کیا، بنی ہاشم کو چیلنج کیا کہ وہ آپ علیہ السلام کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم انہیں شہید کر کے اپنی آتش کو بجھا سکیں۔ بنو ہاشم حضور کو دینے سے انکار کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ابو طالب بنو ہاشم کو لے کر گھاٹی میں چلے جاتے ہیں۔ قریش نے ایک معاہدہ مرتب کیا جس میں بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے، کعبہ کی چھت پر اسے لٹکایا جاتا ہے۔ بنو ہاشم ہر قسم کی تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ یہ واقعہ بعثت نبوی کی 7ویں سال پیش آتا ہے۔ اب آپ نے صحابہ کو مشورہ دیا دوبارہ حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اس مرتبہ ہجرت کرنے والوں میں 80 مرد اور 18 عورتیں ہیں، اور ان کے ساتھ یمن کے مسلمان بھی ہیں جس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ان کی قوم کے آدمی تھے۔